کھجور کے درخت کو عبرانی میں تھمار کہتے ہیں، جس کو تمر بولا جاتا ہے، تمر، اور فارسی میں اس کو خرما کہتے ہیں۔ اس لیے جو زبور میں لکھا گیا، خرمے دے درخت دے وانگر صادق لہ لہاوے گا، تو یہ خرما، یہ تمر کا درخت، یہ خرمے کا درخت کھجور کا درخت ہے، جس کو راست باز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک خرمے کا درخت، ایک کھجور کا درخت سدائی ہرا بھرا رہتا ہے، اسی طرح راست باز کے چہرے پر بھی سدا رونق رہتی ہے اور وہ شادمان رہتا ہے اور اپنے خدا میں وہ خوش رہتا ہے۔ آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے، اس کی شاخیں وغیرہ نہیں پھیلتی، یہ سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے، جس سے یہ مراد ہے کہ راست باز ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، راست باز ہمیشہ اپنے خدا کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے درخت ایسے ہیں جو اپنی شاخیں دائیں بائیں پھیلاتے ہیں، لیکن یہ درخت اپنی شاخیں دائیں بائیں نہیں پھیلاتا، بلکہ یہ سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھجور کا درخت واقعی راست بازی کو پیش کر رہا ہے، راست باز کو اور اس کی راست بازی کو پیش کرتا ہے کہ وہ اپنی راست باز ہمیشہ خدا کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں آسمان کی طرف رہتی ہیں، وہ ہمیشہ سیدھا آسمان کی طرف ہی اپنا دھیان، اپنی توجہ دیتا ہے، جس طرح کہ کھجور کا درخت سیدھا آسمان کی طرف بڑھتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک راست باز جو ہے اس کے سر پر برکتیں رہتی ہیں۔ آمین۔ تو پھر ہم اس درخت کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹاپ پر، درخت کے ٹاپ پر، درخت کے سر کے اوپر جو ہے پھل لگتا ہے گچھوں کی صورت میں، جو بلیسنگ کو ظاہر کرتا ہے، جو برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ راست باز کے سر کے اوپر برکتیں رہتی ہیں، اسی طرح اس درخت کے ٹاپ پر بھی، اس کی چوٹی پر، اس کے سر کے اوپر پھل لگتا ہے، جو گچھوں کی صورت میں لگتا ہے، اور نہایت ہی خوبصورت یہ درخت لگتا ہے۔ اس لیے راست باز کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اس کی ٹہنیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، پام کی ٹہنیوں کو، کھجور کی ٹہنیوں کو مختلف جگہ پر سائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو بادشاہ جب جنگ کر کے جیت کے آتے تھے تو اس کے جو ساتھ فوجی ہوتے تھے، جو فاتح ہوتے تھے، جو دشمن پر غالب ہو کے آتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں پکڑ کر اپنے شہر کی طرف، بادشاہ کے محل کی طرف آتے تھے، جس سے لوگ دور سے ہی ان کو پہچان لیتے تھے کہ ہماری فوج جیت چکی ہے اور یہ جیت کر غالب آ رہی ہے، ہمارا بادشاہ جنگ میں جیتا ہے، یہ ونر ہے، یہ غالب آیا ہے اور یہ جیت کر واپس آ رہے ہیں۔ اس لیے شہر کے لوگ بھی کھجور کی ٹہنیاں لے کر ان کا استقبال کرتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم غالب آئے ہیں، ہم فاتح ہیں، اور جو شہر سے جا کر ان کا استقبال کرتے تھے کہ وہ بھی نعرے لگاتے ہوئے ان کو استقبال کرتے تھے کہ آپ غالب آئے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ دوسری طرف جب جنگ کے لیے بادشاہ جاتے تھے تو وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے۔ گھوڑے کے اوپر جب سوار ہو کر جاتے تھے تو اس سے یہ علم ہوتا تھا، یہ پتہ چلتا تھا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور چونکہ خداوند یسوع مسیح نے گدھے کے اوپر بیٹھ کر سفر کیا یروشلم کا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، یسوع مسیح صلح کی، سلامتی کا پیغام لے کر آ رہے تھے۔ تو
بادشاہ جو صلح کے لیے جاتے تھے وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر دوسرے بادشاہ کے پاس جاتے تھے، اور جس سے دور سے ہی علم ہو جاتا تھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ صلح کے پیغام کو لے کر آئے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سائن کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ اس لیے جب یسوع مسیح گلیل سے پار آئے، گلیل کے دوسرے کنارے پر تھے، دوسری طرف تھے، تو یسوع گلیل سے یروشلم کی طرف آ رہے تھے، تو جیسے انہوں نے گلیل کی جھیل کو کراس کیا تو سب سے پہلے جو شہر پڑتا تھا وہ یریحو پڑتا تھا، اور یریحو میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک اندھے کو یسوع مسیح نے شفا دی، اور پھر وہاں سے جب تھوڑا آگے آئے تو بیتنیہ بیچ میں آتا تھا ایک سائڈ پہ، اور وہاں پر یسوع مسیح ایک ٹھہرے بیت فگے پر، جو کہ انجیروں کا باغ تھا، اس پہاڑ کے اوپر یسوع مسیح ٹھہرے، اور اپنے 2 شاگردوں کو یسوع مسیح نے اس سامنے کے گاؤں میں بھیجا جو کہ بیتنیہ کا گاؤں تھا اور یروشلم سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اور یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ سامنے کے گاؤں میں جائیں اور گدھی کا بچہ وہاں سے لے کے آئیں، تاکہ یسوع مسیح اس گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں جائیں۔ اور جب وہ گدھی کا بچہ لے کر آئے تو یسوع مسیح جب انہوں نے اس کے اوپر کپڑے ڈالے تو یسوع مسیح اس گدھی کے بچے پر بیٹھ گئے، اور لوگوں نے اسی طرح اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں اور درختوں کی ٹہنیاں اور اسی طرح کھیتوں کے اندر سے جو پودے تھے ان کو لیا، اور پھر یسوع مسیح کے آگے آگے انہوں نے وہ پھلدار خوشبودار ہری بھری ٹہنیاں یسوع مسیح کے راستے میں بس پھیلا دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے کپڑے بھی یسوع مسیح کے راستے میں پھیلا دیے، جس سے بادشاہ کی عقیدت کرنے کا ہمیں یہاں پر خاص طور پر اہتمام ملتا ہے کہ وہ بادشاہ کو کیسے عزت دے رہے ہیں، کہ بادشاہ کو کس طرح عقیدت دے رہے ہیں کہ وہ یروشلم کی طرف آ رہے ہیں، اور لوگ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، یسوع مسیح کو ہوشنا پکار رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ او لارڈ سیوڈ اس، اے خداوند ہمیں بچا لے، اے خدا ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ کر لے، ہمیں بچا لے۔ اور جب وہ نعرے لگاتے ہوئے یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یروشلم کے لوگوں نے بھی جب اس آواز کو سنا جو لوگوں کے نعروں کی آواز تھی، تو یروشلم سے بھی لوگ یسوع مسیح کے استقبال کو نکلے، اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لیں، اور درختوں کی ڈالیاں اور کھجور کی ڈالیاں، اور اسی طرح انہوں نے پودے کاٹے اور یسوع مسیح کے راستے میں وہ بھی بچھانے لگے، اور یسوع مسیح کے استقبال کو یروشلم سے نکلے۔ اور جب وہ دونوں قسم کی بھیڑ آپس میں مل جاتی ہے اور یسوع مسیح کو یروشلم میں لے کر آتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں یسوع مسیح کو، تو کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح سیدھے ایک دروازہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ دروازہ بھیڑ دروازہ ہے، بھیڑ دروازہ نہیں، بھیڑ دروازہ ہے، اور اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں یروشلم میں، کیونکہ یروشلم کے 12 دروازے تھے اور ایک دروازہ بھیڑ دروازہ تھا۔ یسوع مسیح اس بھیڑ دروازے سے داخل ہوئے۔ کیا وجہ تھی کہ یسوع مسیح بھیڑ دروازہ سے داخل ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی بھی بھیڑیں تھیں ان کے لیے وہ دروازہ بنایا گیا تھا، تاکہ جب چرواہے اپنی بھیڑوں کو اندر لائیں تو وہ اس خاص دروازے سے لاتے تھے، اور لوگوں کے لیے ایک خاص دروازہ تھا، اور کاہنوں کے لیے اور اس طرح جو تجارت کرنے والے تھے ان کے لیے ایک خاص دروازہ، اور بھیڑوں کے لیے بھی ایک خاص دروازہ تھا، جہاں سے جو چرواہے تھے اپنی بھیڑیں اندر لاتے تھے، اور وہ سیدھا جاتی بھیڑیں اور وہاں پر حوض میں سے پانی پیتے تھیں، اور اس حوض میں پانی پی کے پھر وہ آگے پیچھے اپنی بھیڑوں کو جہاں جہاں ان کا گھر ہوتا تھا، مقام ہوتا تھا، وہ چرواہے لے جاتے تھے۔ اور یسوع مسیح چونکہ خدا کا برہ تھا، چونکہ سارے برے اسی دروازے سے اندر آتے تھے، تو یسوع مسیح چونکہ خدا کا برہ تھا، یہ بھی سائن تھا کہ وہ اس دروازے سے ہی خدا کا برہ بھی
داخل ہوگا، اور یسوع مسیح اسی دروازے تھے جہاں سے قربانیوں کے لیے برے داخل ہوتے تھے، بھیڑوں کے بچے برے داخل ہوتے تھے قربانیوں کے، وہیں سے یسوع مسیح بھی جو آسمان سے آیا ہوا خدا کا بیٹا برہ تھا، وہ بھی اسی دروازے سے داخل ہوا، اور وہاں سے داخل ہو کر یسوع مسیح سیدھے ہیکل کی طرف گئے، اور ہیکل میں داخل ہوئے اور ہیکل کو معائنہ کیا، ہیکل کو دیکھا۔ اور ہم ایک اور پیغام یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی۔ یسوع مسیح نے ہیکل میں سے تجارت کرنے والوں کو نکال دیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو ہیکل کو تجارت بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں روٹیاں لگی ہوئی ہیں اور روٹیوں کے بہانے اس کا ہیکل کا آغاز انہوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہاں روٹی ملتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے وہاں سے ان کو تجارت کرنے والوں کو نکال دیا، اور وہاں پہ جو ایکسچینج کرنے والے منی ایکسچینجر تھے ان کو نکال دیا، اور وہاں پر سے خدا کے بیٹے نے کبوتر فروشوں کو نکال دیا، اور جو منی ایکسچینجر تھے ان کے تختے الٹ دیے، اور اسی طرح جو وہاں پر جانور تھے ان کو ہیکل کے صحن میں سے خداوند نے نکال دیا، کیونکہ خداوند کو اپنے باپ کے گھر کی غیرت آئی، اور اس غیرت کے سبب سے اس نے گھر کی صفائی کی، خدا کے گھر کی صفائی۔ اور آج وہ ہیکل، وہ خدا کا گھر ہم ہیں۔ یسوع کو آج بھی اس ہیکل کے بارے میں اتنی ہی غیرت ہے جتنی اس اینٹوں اور پتھر کے گھر کے اندر خدا کے گھر کی غیرت تھی۔ آج بھی یسوع ایسی ہی غیرت رکھتا ہے کہ اس ہیکل کے اندر بھی نہ تو ہمارا مائنڈ تجارت والا ہو، نہ تو اس ہیکل کے اندر صحن لالچ والا ہو، اور نہ ہی یہ کاروباری سمجھ کر اس ہیکل کو ہم یوٹیلائز کریں، بلکہ یہ جو ہیکل ہے یہ خدا کی پرستش کے لیے ہے۔ یہ ہیکل جو ہے خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، اور ضرور ہے کہ اس میں طرح طرح کی سیلنگ اور پرچیزز کی آوازیں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کے اندر سے خدا کی پرستش کی آواز آنی چاہیے، خدا کی حمد کی آواز آنی چاہیے، خدا کی شکر گزاریوں کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ ہم خدا کی ہیکل، ہم خدا کا گھر، ہم خدا کا مقدس ہیں، اور جس جگہ پر جو رہتا ہے، جو کسی کا گھر ہوتا ہے، اس گھر سے اسی کی آوازیں آتی ہیں، اور جبکہ اس گھر میں خدا رہتا ہے تو پھر خدا کی آوازیں ہی اس گھر میں سے آنی چاہیے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ تو ہمارے اس مقدس میں سے جو کہ ہمارا بدن ہے، خدا کی آواز آنی چاہیے۔ ہیلیلویا۔ تو ضرور ہے کہ ہم خدا کی پرستش کریں، خدا کی عبادت کریں، خدا کی بندگی کریں، خدا کی ستائش کریں۔ اور پھر ہم نے ایک جملہ پڑھا ہے، اے سیون کی بیٹی تو مت ڈر، کیونکہ تیرا بادشاہ آ رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ سیون کی بیٹی سے مراد ایماندار لوگ ہیں، جو یروشلم کے اندر جو خدا کے لوگ ہیں، ان کو سیون کی بیٹی کہا گیا ہے، ان کو بزرگ بادشاہ کے شہر کی بیٹی بولا گیا ہے۔ ایماندار لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایمانداروں تم مت گھبراؤ، ایمانداروں تم مت ڈرو، کیونکہ تمہارا بادشاہ جو صلح کا شہزادہ ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور سیون کی بیٹی کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اب تجھے گھبرانا نہیں ہے، اب تجھے خوف زدہ نہیں ہونا ہے، اب تجھے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ تیرا بادشاہ آ گیا ہے جو تجھے رہائی اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور نجات اس کے پاس ہے۔ وہ خدا کا برہ ہے، وہ نجات کا بانی ہے، وہ نجات دہندہ ہے، جو آپ کو دشمن شیطان ابلیس کی ساری قوتوں سے نجات دینے والا ہے۔ لیکن جو یہودی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ
इस तख्त पर बैठेगा। और बहुत से लोगों का आज भी यही माइंड था कि यीशु मसीह चूंकि हैकल की तरफ बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, यीशु मसीह गधे पर सवार हैं, तो आज वो दाऊद के तख्त पर बैठने को आ रहे हैं और हमें इस हुकूमत से, जो रूमी हुकूमत है, इससे नजात देंगे। हम इनकी गुलामी से निकल जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। हमारा बादशाह आ रहा है हमें आज़ाद करने के लिए। उनकी कोई और तरह की सोच थी। वो दुनियावी सोच के साथ यीशु मसीह को वेलकम कर रहे थे। वो दुनियावी सोच के साथ कि यीशु मसीह दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह दाऊद के तख्त पर यरूशलेम के अंदर बैठेगा और फिर हमें रूमियों से नजात बख्शेगा, रूमियों से हमें छुटकारा बख्शेगा। हम रूमी हुकूमत से आज़ाद हो जाएंगे, हम रूमी हुकूमत से निकल जाएंगे, हम गुलामी से बाहर आ जाएंगे। उनकी ये सोच थी। और आज भी बहुत से लोगों की ऐसी ही सोच है कि वो दुनियावी चीज़ों के लिए ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह हमें फलां चीज़ से रहाई और नजात देने के लिए आया है। लेकिन यीशु मसीह का खास काम जो था वो हमें इब्लीस के कामों से रहाई देना था। मसीह का जो खास काम था कि वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में क्यों दाखिल हो रहे थे? क्योंकि वो मौत पर गालिब आने के लिए, मौत से हमें छुड़ाने के लिए, मौत से हमें निकालने के लिए, इब्लीस के हाथों से हमें छुड़ाने के लिए, शैतान से नजात देने के लिए, मौत से नजात देने के लिए, गुनाहों से नजात देने के लिए, इब्लीसी कुव्वतों से रहाई देने के लिए, हर तरह की कमजोरियों से आज़ाद करने के लिए, हर तरह की कुव्वतों से आज़ाद करने के लिए वो यरूशलेम की तरफ आ रहे थे। और यीशु मसीह ने इन तमाम चीजों से हमें नजात बख्शी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इन तमाम चीजों से हमें बचाया है। यीशु मसीह ने मौत से निकालकर हमें जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें इब्लीस की कुव्वतों से छुड़ाकर हमें अपने लहू से धोकर हर तरह की नापाकियों से आजादी बख्श दी है और हम पाक हो गए हैं यीशु के पवित्र लहू के वसीला से। और आज हम रास्तबाज बनाए गए हैं। रास्तबाज हमें उसने करार दिया अपने लहू से धोकर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ सिय्योन की बेटी, ऐ मुकद्दसो, ऐ रास्तबाजो, मत घबराओ, क्योंकि मैं आया हूं तुम्हें नजात देने के लिए। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यीशु हमें नजात देने के लिए, यीशु हमें रहाई देने के लिए यरूशलेम के अंदर आज एक शहाना अंदाज के साथ दाखिल होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ से हैकल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जाकर हैकल की सफाई करते हैं। सफाई से मुराद उन लोगों को निकालते हैं जो वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे, जो कारोबारी लोग थे, उनको बाहर निकाला ताकि हैकल जिस मकसद के लिए है उसी मकसद के लिए यूटिलाइज हो सके। और फिर हम देखते हैं होशाना के बारे में। होशाना के बारे में हमने देखा कि इसका मतलब है खुदावंद तू हमें बचा ले, हमें महफूज कर ले। और यीशु मसीह दरअसल दुनिया को बचाने और महफूज करने के लिए आए हैं। आज भी अगर कोई उसको बोलता है खुदावंद तू मुझे नजात दे, मुझे बचा, मुझे हील कर, मुझे शिफा दे, तो आज भी खुदावंद यीशु मसीह उसको शिफा देने, उसको हील करने के लिए उसके लिए मौजूद हैं हर जगह पर। जस्ट उसको अपनी ज़बान से बोलना है। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम क्रिसमस मनाते हैं। हर साल हम क्रिसमस मना रहे हैं, ईद क़यामत मसीह मना रहे हैं, हम और भी बहुत से त्यौहार मना रहे हैं। और जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हम ये त्यौहार नहीं मनाते। हम मसीह के जी उठने का त्यौहार फिर नहीं मनाएंगे जब आसमान पर चले जाएंगे। और फिर हम ईद रूहुल कुद्स के नज़ूल को भी आसमान पर नहीं मनाएंगे। लेकिन याद रखें, जब मुकाशफा की किताब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खजूरों के त्यौहार को भी अभी तक मनाया जा रहा है। आसमानों पर भी इस ईद को मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। हम देखते हैं मुकाशफा किताब में लिखा है कि फिर मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जिनके हाथों में खजूर की टहनियाँ थीं, खजूर की डालियाँ थीं,
اور انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور وہ برا اور اس کے خدا کے تخت اور برا کے سامنے کھڑے تھے اور کیا پکار رہے تھے؟ ہوشانا، مبارک ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو یہ تہوار ہم عالم بالا پر بھی مناتے رہیں گے، لیکن دوسرے سارے تہوار جب تک ہم زمین پر ہیں ہم منائیں گے، لیکن آسمان پر وہ تہوار نہیں منائے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے، ایک ایسی عید ہے کہ ہم آسمانوں پر خدا کے تخت کے سامنے، برا کے سامنے ڈالیاں لیے ہوئے اور سفید جامے پہنے ہوئے اس تہوار کو آسمانوں پر منائیں گے اور مناتے رہیں گے۔ اور ان کے سفید جامے ان کی راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر کے ان کو روح القدس کے وسیلہ سے سفید لباس پہنائے ہیں۔ اور پھر ان کے ہاتھوں میں جو ٹہنیاں ہیں، کھجور کی جو ڈالیاں ہیں، وہ کیا پیش کر رہی ہیں کہ یہ فاتح ہوئے ہیں اور بہت سی مصیبتوں پر غالب آ کر آج تخت کے سامنے یہ کھڑے ہیں کہ یہ ونرز ہیں۔ وہ ونر ہونے کا نشان پیش کر رہے ہیں کہ ہم غالب آئے ہیں، ہم ونر ہوئے ہیں، ہم دنیا کی تمام خواہشوں پر، دنیا کے تمام کاموں پر، ہر طرح کی ابلیسی قوتوں پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے، روح القدس کی پاور سے ہم غالب آئے ہیں۔ اور وہ کھجور کی ٹہنیاں، کھجور کی ڈالیاں تخت کے سامنے ہلا ہلا کر، لہرا لہرا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غالب ہیں، ہم فاتح ہیں۔ آج بھی اس کا مقصد یہی ہے کہ کھجور کی ٹہنیاں جن ہاتھوں میں ہوں یا جو اپنے ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کے کاموں پر غالب آئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ لیکن بہت سے لوگ